أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اور قتال کا حکم دیا تھا، اور اس کے غرض و غایت، اس کا مقصد، اس کی وجہ بھی بیان کر دی تھی تاکہ فتنہ فساد دنیا میں باقی نہ رہے۔ اور یہ بھی بات گزر چکی کہ جہاد عام طور پر اپنے دفاع کے لیے کیا جائے، لیکن اگر کفار کے ظلم و ستم کی بنا پر اللہ کی مخلوق کی جان و مال اور عزت و ناموس خطرے میں ہو تو جنگ میں پہل بھی کی جا سکتی ہے، جس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا ذکر بھی پیچھے آ چکا ہے کہ اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے ہی اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ملت ابراہیمی میں یہ بات بالکل واضح تھی، ان 4 مہینوں کی حرمت، اور ان 4 مہینوں میں مشرک بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، بلکہ عام ڈاکو، رہزن، چور، وہ بھی کسی کا مال نہیں لوٹتے تھے، اور تجارتی قافلے پرامن گزر جاتے تھے۔ ان مہینوں کا اس قدر احترام کیا جاتا تھا۔ اور یہ مہینے 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے، الشہر الحرام بالحرمات، جس کا ذکر آیا ہے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ اب انہی حرمت والے مہینوں میں سے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا۔ اس سفر میں 1400 صحابہ، 1400 کے تقریباً 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب حدیبیہ کے مقام جو بالکل مکہ کے قریب ہے وہاں پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حالانکہ قربانی کے جانور جن کو ہدی کہا جاتا ہے وہ بھی صحابہ کے ساتھ تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قافلہ عمرے کے ارادے سے آیا ہے، ان کا جنگ کیا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حرمت والا مہینہ تھا، صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے، مگر مشرکین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ آخر بہرحال آپس میں مذاکرات ہوئے، آپس میں بات چیت ہوئی،
جس کے نتیجے میں صلح کا معاہدہ لکھا گیا کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے، بلکہ آئندہ سال انہیں اجازت ہوگی، مگر 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ آپس میں معاہدہ طے ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں مکہ تشریف لائے، عمرہ ادا کیا، اور یہ عمرہ عمرۃ القضاء کہلاتا ہے۔ قضاء کیونکہ پہلے سال احرام باندھ کر اس فرض سے کو پورا نہیں کر سکے تھے اور بغیر عمرہ کی احرام کھول دیے تھے، تو اس لیے سن 7 ہجری میں حضور علیہ السلام عمرہ کے لیے دوبارہ تشریف لائے۔ اس وقت بھی اس بات کا امکان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ بدعہدی کرنے اور عمرہ سے روک دینے کا امکان تھا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ روک دیں اور وہ لڑائی شروع کر دیں، اور ان 4 مہینوں میں تو لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ شبہ تھا، صحابہ کے دل میں، کہ اگر انہوں نے ہم سے لڑائی کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ ان 4 مہینوں میں تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گزشتہ سال مشرکین نے ان حرمت والے مہینوں، ان محترم مہینوں، حرمت والے مہینوں کا ادب نہ کیا، تو تم نے درگزر سے کام لیا گیا، لیکن اب اگر ایسا کریں تو تمہیں لڑائی کی اجازت ہے۔ یعنی اب اگر ایسا کریں تو تمہیں لڑائی کی اجازت ہے، ان سے پورا مقابلہ کیا جائے، انہیں جواب دیا جائے۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا گیا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب اگر انہوں نے اس مہینے کا احترام نہ کیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو تم پر بھی ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بالکل ان کو جواب دینا۔ تو فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، کے مقابل میں ہے۔ والحرمات قصاص، اور تمام ادب والی چیزیں حرمت والی، احترام والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ حرمت والی چیزوں میں بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، تمام مساجد، حرم پورا کا پورا یہ سارا شامل ہے۔ ان تمام چیزوں کے احترام کرنا چاہیے، ان میں جنگ، لڑائی، فتنہ فساد برپا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کے احترام کرتے ہی ہیں اور ان پر فرض ہے کرنا، لیکن یہاں پر آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر مشرکین ان کے ادب کو ملحوظ نہ رکھیں اور لڑائی پر آمادہ ہوں تو پھر مسلمانوں کو اپنے دفاع کرنے کی اجازت ہے، مسلمانوں کی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ان کا بدلہ چکائیں۔ مطلب یہ ہے کہ فمن اعتدى علیکم، جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اسی بات کو اس طرح بیان کیا کہ اگر ان کی ظلم و زیادتی کے عوض میں تم معاف کر دو، کوئی بھی ہے، یہ ایک عام اصول ہے، عام ضابطہ ہے، چاہے وہ 2 مسلمان ہی آپس میں کیوں نہ ہوں، اللہ نے ایک ضابطہ اور یہ اصول بتا دیا ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، معاف کر دو تو تمہیں بڑا اجر ملے گا، بڑے فائدے کی چیز ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ اور اگر بدلہ لینا ہے تو پھر بدلہ اتنا ہی لینا ہے جس قدر انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، اتنی تکلیف، اتنی ایذا، اتنا نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، اس سے زیادتی نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی اس سے زیادتی کرے گا، بڑھ جائے گا اس سے، اب یہ ظالم ہو جائے گا، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ اور اگر اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر ہے تو پھر تو تمہارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی مدد بھی ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہوتی ہے، نہ کہ کافروں اور ظالموں کے ساتھ، چاہے وہ ظالم مسلمان کیوں نہ ہو۔
بہرحال اس آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ لڑائی میں تم ابتدا نہ کرنا ان مہینوں میں، اور حرمت والے مہینوں کا پورا پورا احترام کرو۔ البتہ اگر مشرکین اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر تمہیں بھی اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے، لیکن بہرحال وہ اسی حد تک ہے جس حد تک وہ لوگ جائیں، زیادتی نہیں کرنا۔ اور یہ زیادتی نہ کرنے والا کا جو اصول اور قانون اور ضابطہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہر معاملے کے اندر ہے۔ مسلمان کے لیے ہمیشہ ہر معاملے کے اندر انصاف، ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا، کسی پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا گیا، برخلاف کفار و مشرکین نے کہ انہوں نے ہمیشہ عہد کو توڑا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے قانون کی پرواہ نہ کی تو ذلیل و خوار ہوئے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، میدان جنگ کے علاوہ انہوں نے عورتوں بچوں کو ختم کیا، ان پر بمباری کی، ان پر ہاتھ اٹھایا، ان کو ذبح کیا، ان کو قتل کیا۔ انہوں نے کبھی اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر انصاف کریں، ہر معاملے کے اندر عدل کریں، کسی بھی معاملے میں ان سے ظلم و زیادتی نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے بتا دیا کہ اشہر حرم جو ہے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تو تینوں مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا، اور میں نے بتا دیا کہ مشرکین مکہ بھی اس کے پابند تھے، بلکہ راہزن، ڈاکو، جو راستے میں جن کا کام ہی ڈاکے ڈالنا ہوتا تھا، وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں بھی سن 7 ہجری تک یہی قانون نافذ تھا، یہی اصول تھا، یہی مسلمانوں کے لیے حکم تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کو اشکال بھی پیش آیا۔ اس کے بعد یہ حرمت قتال منسوخ کر کے عام قتال کی اجازت باجماع امت دے دی گئی۔ اب ان 4 مہینوں میں لڑائی کی ممانعت نہیں ہے، کہیں جہاد ہو رہا ہے، ان 4 مہینوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے۔ بہرحال لیکن افضل اب بھی یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ابتدا نہ کی جائے۔ ابتدا یعنی کسی پر حملہ نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی حملہ کر رہا ہے، کوئی حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ لڑائی شروع ہے، اگلے نے شروع کر دی ہے، تو اب اس میں اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اب بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس میں لڑائی میں ابتدا نہ کی جائے، صرف اپنا دفاع کیا جائے۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے، جہاد ہی کے متعلق ہے، کیونکہ جہاد جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے مال اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مال و دولت کے بغیر تو جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے، کیسے ہو سکے، کیسے کرے گا؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے جب موقع آتا، آپ علیہ السلام چندہ کرتے صحابہ سے، اور کئی واقعات ہیں، مشہور واقعات، کس طرح صحابہ نے اللہ کے راستے میں چندہ دیا اور جہاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا مال۔ اب یہ آیت جو ہے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعض صحابہ کو اس آیت کے سمجھنے میں اشتباہ ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا صحیح مطلب ہمیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہیں مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کی میزبانی کا شرف، یعنی جب سب سے پہلے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ میزبان بنے، آپ علیہ السلام ان کے ہاں ٹھہرے،
اور یہ سب سے پہلے میزبان بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، یہ جہاں پر بیٹھ جائے گی اسی کے ہاں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ یہ شہادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور جب تک مسجد نبوی اور آپ کو حجرہ تیار نہیں ہو گیا، آپ انہی کے گھر میں انہی کے ہاں مقیم رہے۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ استنبول قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوئے، اور وہیں آپ کی وفات ہوئی، اور استنبول کی دیوار کے قریب آپ کا مدفن ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ اس طرح کہ ہم انصار مدینہ یعنی یہ چونکہ انصاری تھے، صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے یعنی انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم نے جہاد سے منہ موڑ لیا تو من حیث القوم زندہ نہیں رہ سکو گے، عزت کی زندگی نہیں گزار سکو گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہم نے مہاجرین کی میزبانی کی، پھر اسلام کی خاطر جنگیں بھی لڑی، اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے۔ انصار کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ الگ واقعات ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب دین کو کافی حد تک غلبہ حاصل ہو گیا، تو ہم انصار نے یہ خیال کیا کہ ہم نے جب ضرورت تھی اپنا سب کچھ پیش کیا، اپنا قربان کیا، تو اب اگر ہم اپنے کچھ کاروبار کی طرف توجہ دے دیں، اپنی زمینوں کی طرف توجہ دے دیں، کیونکہ اب تو اسلام پھیل رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اب ہم اگر اپنے کچھ کاروبار کو، اپنی زمینوں کو توجہ دے دیں، اپنے مالی معاملات کو بہتر کر دیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ کاروبار میں مصروف ہو کر جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کو ترک نہ کر بیٹھنا، اگر ایسا کیا گیا تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ لہٰذا جہاد کے لیے ہر لمحہ تیار رہو۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس جانا، دشمن کی صفوں میں گھس جانا یہ ہلاکت کا باعث نہیں ہے، بلکہ جہاد سے روگردانی کرنا ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ اگر جہاد ترک کر دو گے، آرام طلب بن جاؤ گے، تو دشمن تم پر غالب آ کر تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو دیکھیں آج کے دور میں مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، اپنی دنیا کے اندر لگ گئے، جہاد کی تیاری کو چھوڑ دیا، تو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے اس کا اور مطلب بھی لکھے ہیں، اب وہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے، سارا ہی چونکہ آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو وہ مطلب بھی یعنی اس آیت کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اور بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، یعنی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان سب کچھ ہی اٹھا کر، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ انسان سب کچھ ہی اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دے اور بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایسا اسراف کرنا جائز نہیں۔ بہرحال ان میں سے کوئی مطلب بھی بلکہ سارے ہی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل جو مطلب ہے وہ وہی ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، بیان کر دیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ ساری چیز میں نے بتا دی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
فاحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اس جملے میں ہر کام کی اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے، ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے۔ اور کام کو اچھی طرح کرنا کیا ہے؟ جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، دو طرح کا ہے۔ ایک عبادت میں، دوسرے آپس کے معاملات اور معاشرت میں۔ عبادت میں جو احسان کی تفسیر ہے، یعنی اچھی طرح، یحب المحسنین، احسان، اس کی تفسیر حضرت حدیث جبرائیل میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ایسی طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو تمہارا یقین ہونا چاہیے، یہ تو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور معاملات اور معاشرت میں احسان کیا ہے، ان کو اچھی طرح کرنا کیا ہے، اس کی تفسیر بھی مسند احمد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اس آیت کی تفسیر کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ اس کو اپنے لیے، ایک آدمی، آج ہمارے پیمانے بدل چکے ہیں نا، آج ہمارے پیمانے بدل چکے ہیں، اپنے لیے ہم کچھ اور پسند کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے اور کچھ اور پسند کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہمیں برا لگتا ہے، دوسرے کے لیے ہمیں کچھ اور برا لگتا ہے۔ تو اگر آج ہم یہ اصول اپنا لیں کہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جو اپنے لیے جو چیز بری لگتی ہے، جیسے دیکھیں مجھے یہ چیز بری لگتی ہے کہ کوئی میرے بارے میں میری برائی کرے، میرے بارے میں مجھ پر کوئی الزام لے گئے، مجھ پر کوئی بہتان لے گئے، یا جو میرے اندر برائی ہے بھی وہ کوئی بیان کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے برا لگتا ہے۔ تو دیکھیں اگر یہی اصول اگر ہم دوسروں کے بارے میں اپنا لیں تو کیا یہ غیبت کی برائی ختم ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسی یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ صرف اس ایک حدیث پر عمل ہم کر لیں نا، ہماری یہ دنیا کی زندگی جنت بن جائے۔ یا آپس میں آج جتنی نفرتیں ہیں، یا آپس میں جتنی لڑائیاں ہیں، آپس میں جتنی دوریاں ہیں، آپس میں جتنا ہماری آپس میں بغض حسد ہے، یہ سب کا سب ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ چیزیں عمل کرنے کی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب جو چیز ہم پسند نہیں کرتے، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں ایسی بات کی جائے، تو وہ بات ہم دوسرے کے بارے میں بھی نہ کریں۔ ظاہر سی بات، جب ہر آدمی خود یہ چیز اس چیز پر عمل شروع کر دے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپس کی ساری نفرتیں، ساری عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ بہترین حل ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ يحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔